جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور وہ جس چیز کی خواہش کرے گا وہ خود بخود اس کے سامنے آ جائے گی۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں تو موجود ہیں مگر جنت میں نہیں ملیں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو دنیا میں تو موجود ہے اور ہم انہیں حاصل کر سکتے ہیں مگر جنت میں وہ موجود نہیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی زندگی انتہائی امن، راحت اور چین کی زندگی ہوگی جہاں کوئی غم نہ ہوگا۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں تو موجود ہیں مگر جنت میں نہیں ملیں گی۔ جنت میں کوئی سو نہیں سکے گا اور اسے نیند نہیں آئے گی۔ دنیا میں دن کے بعد رات کو کچھ گھنٹوں کے لیے نیند لینا اور سونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ مگر جنت میں نیند نہیں آئے گی کیونکہ حدیث میں ہے کہ نیند موت کی بہن ہے اور جنت میں موت نہیں، لہٰذا جنتی نہیں سوئیں گے۔ دنیا میں کھانا ہضم ہونے کے بعد سب کو ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے مگر جنت میں کوئی بھی ٹوائلٹ نہیں جا سکے گا کیونکہ وہاں جسم ہر طرح کی نجاست سے پاک ہوگا۔ کوئی کتنا بھی کھانا چاہے وہ کھا سکے گا، چاہے وہ مسلسل دن رات کھائے، نہ تو کھانا ختم ہوگا اور نہ ہی اس کا پیٹ اور معدہ کبھی خراب ہوگا اور اسے بیت الخلاء جانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ صرف ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جا سکے گا کیونکہ حدیث کے مطابق کوئی کسی بھی عمر میں مرا ہو، چاہے بچپن میں یا بڑھاپے میں، جنت میں داخلے کے لیے ان کی دوبارہ سے تخلیق کی جائے گی اور جنت میں داخلے کے بعد ان کی عمر 30 سال ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی نہیں بڑھے گی۔ وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 30 سال کے ہی رہیں گے اور کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی کوئی بیمار۔ جنت میں کسی کی بھی داڑھی نہیں ہوگی اور نہ ہی جسم پر بال ہوں گے۔ سب نو عمر اور سفید رنگ کے ہوں گے اور ان کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے اور آنکھیں سرمگی ہوں گی۔ جنت میں سردی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہاں پر گرمیوں کا موسم ہوگا بلکہ معتدل موسم ہوگا۔ نہ ہی جنت میں دنیا کی طرح دن اور رات ہوں گے کیونکہ وہاں پر سورج، چاند، ستارے ہی نہیں ہوں گے، لہٰذا وہاں وقت اور موسم مناسب اور درمیانہ ہوگا۔ جنت میں کسی کو بھی موت نہیں آئے گی۔ حدیث میں ہے کہ جب سب لوگوں کا حساب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر موت کو لا کر ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور جنتیوں کو کہا جائے گا کہ خوش ہو جاؤ، اب موت نہیں اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی طرح دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اب موت نہیں۔ جنت میں حسد، غصہ اور نفرت جیسے جذبات نہیں ہوں گے۔ سب لوگ وہاں ان چیزوں سے پاک ہوں گے اور کبھی کسی کو کوئی غم چھو کر بھی نہیں گزرے گا۔ پیسے کی اہمیت سے سب لوگ واقف ہیں۔ کچھ بھی خریدنا ہو، پیسے کے بغیر کچھ بھی خرید نہیں سکتے۔ جنت میں بھی بازار ہوں گے اور جنتی وہاں پر جایا کریں گے اور وہاں طرح طرح کی نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوں گے مگر جنتی جسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ فرشتے انہیں ویسے ہی بغیر قیمت کے دے دیں گے اور ان کا سامان اٹھا کر ان کے گھر بھی چھوڑ آئیں گے۔ گویا وہ خرید و فروخت کا بازار نہیں ہوگا بلکہ صرف تقسیم اور عطا کا بازار ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ وہ چیزیں تھیں جو جنت میں نہیں ہوں گی مگر اس کے بغیر بھی جنتی انتہائی خوش اور مطمئن ہوں گے۔ اب ہم آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو جنت میں ملیں گی اور ان کے ساتھ جنت کی زندگی کیسی ہوگی۔ جنت میں داخلے کے وقت سب جنتیوں کو نور کا لباس پہنایا جائے گا جو کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی لمبے یا چھوٹے قد کا نہیں ہوگا بلکہ سب کے قد برابر ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 60 فٹ لمبے ہوں گے اور 7 فٹ چوڑے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کا حسن عطا فرمایا تھا اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ان کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لیں مگر جنت میں سب کو یہ ابدی حسن عطا کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام 70 لہجوں میں زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ کی تلاوت، آپ کی آواز ایسی ہوتی تھی کہ بخار میں مبتلا شخص بھی خوشی سے جھوم اٹھتا تھا۔ آپ کی دل نشین تلاوت سن کر چرند پرند بلکہ پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگ جاتے تھے۔
پہاڑ جب تسبیح کرتے تھے تو باقاعدہ تسبیح کی آواز آیا کرتی۔ جنت میں ہر انسان کو حضرت داؤد علیہ السلام جیسی خوشنما آواز دی جائے۔ جنت میں ہر شخص کی زبان عربی ہوگی۔ دنیا میں چاہے کوئی اردو، ہندی یا امریکن ایکسنٹ میں انگلش ہی کیوں نہ بولتا ہو، وہاں پر جا کر سب اپنی زبانیں بھول کر عربی بولنے لگیں گے۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں کوئی سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور مومن کے لیے جنت میں ایک ایسا خیمہ ہوگا جو ایک ہی کھوکھلے موتی کا ہوگا، جس کی لمبائی اونچائی 60 میل کی ہوگی۔ دوسرا مومن ان کے پاس آئے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اگر جنتی خاتون زمین میں جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے معطر کر دے، اور اس کے سر کا پردہ یعنی دوپٹہ دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اور جنت میں کوئی بھی کنوارا نہیں۔ جنت میں کبھی بلغم اور تھوک نہیں آئے گا، اور لوگوں کے کنگے سونے کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبو والا ہوگا۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی بشر کے دل پر ان کا خیال گزرا ہو۔ جنت کے محل سونے، چاندی، ہیروں، موتیوں، زمرد اور یاقوت اور نہ جانے کس کس چیز کے بنے ہوں گے۔ جنتیوں کے تو کنگے بھی سونے کے ہوں گے۔ جنتی جنتوں میں اس طرح سے داخل ہوں گے کہ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، تحیات اور سلام پیش کریں گے، اور اس کامیابی پر انہیں مبارکباد دیں گے۔ جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ بلا خوف و خطر سلامتی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ نعمت پانے پر جنتی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جنت میں داخل ہوتے ہی ان کے لیے کارپٹ بچھائے جائیں گے، جن پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ جنت کی سب سے عظیم نعمت یہ ہوگی کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔